السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیا بائے نوید مراد اور سن رہے ہیں دل کی بات دماغ سے وجدان پر۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ملک کے حالات بظاہر تو اچھے ہی لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اچھا ہی رکھے گا، لیکن در پردہ بہت ساری سازشیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں، اور یہ نہیں کہ آج کے دور میں چل رہی ہیں، اب تو خیر یہ بڑھ گئی ہیں، اور ان کے بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ نابلد ہیں، ان معاملات سے اخلاقیات سے عاری ہو چکے ہیں، اور سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے بھی ہم منفی طاقتوں کی کو سپورٹ زیادہ کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا مزہ ہے اس میں، کیونکہ جتنی انسان کے ساتھ بھی برائیاں جڑی ہوئی ہیں، جن میں کشش ہے قدرت نے رکھی ہوئی، وہ ساری نیگیٹو ہی ہوتی ہیں۔ نیگیٹو چیز میں آپ کی بڑی کشش ہوتی ہے۔ جیسے پورا جسم صاف ستھرا ہوتا ہے نا، تو ایک زخم کسی کو کٹ لگاؤ تو اس کی اپنی توجہ بھی اسی کٹ پہ ہی ہوتی ہے، اور باقی لوگوں کی بھی اسی جگہ پہ ہوتی ہے جو پٹی، چاہے آپ پٹی وہاں پہ ویسے ہی لپیٹ دیں نا، یعنی کہ نیچے زخم نہیں بھی ہے، اور اس پہ تھوڑا سا ٹینچر لگا دیں یا کچھ چیز لگا کے اس کو پارٹین لگا کے اس کا رنگ بنا دیں، تو انسانی دماغ یہی سمجھتا ہے کہ یہاں پر چوٹ لگی ہے، اور اسی کو وہ ڈسکس کرتا ہے۔ اور اب تو خیر جو مہارت ہم لوگوں نے سیکھ لی ہے ویڈیو اور آڈیو کے سلسلے میں، اس میں جو ٹیمپرنگ ہم کر سکتے ہیں، اس کی بنیاد پر بہت کچھ بن رہا ہے، اور کئی جگہ پر تو میں بڑی تعریف کرتا ہوں کہ چاہے انہوں نے وہ نیگیٹو چیز ہی تیار کی ہوتی ہے، لیکن اتنی صفائی سے بنائی ہوتی ہے کہ ہم جیسے لوگوں کی عقل بھی جو کہ صحیح ٹھکانے پر ابھی تک، شکر ہے خدا کا، تو وہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، اور وہ کئی دفعہ سمجھتی ہے شاید یہ، لیکن یہ ہے کہ جو حقیقت حال ہے وہ چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور وہ پتہ چل ہی جاتا ہے آج نہیں تو کل۔ جیسے اس وقت ملک میں خبر دوڑ رہی ہے کہ جی وہ 100 150 200 بندوں کو مارا گیا ہے، بالکل یہ حقیقت بات ہے، لیکن یہاں نہیں، اسلام آباد میں نہیں، پارا چنار میں، کرم ایجنسی میں، اور جس کے بارے میں کوئی ڈسکس ہی نہیں کر رہا، حالانکہ وہاں بھی وہ 150 200 ہلاکتیں ہیں، اور یہاں تو خیر فیک ہیں، لیکن ہیں، چلیں لوگوں کے ذہن میں ہیں ہلاکتیں، تو دونوں کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا، نہ ہی ان کے لیے کوئی امدادی سرگرمیاں ہیں، نہ ان کے کو حال وال پوچھا جا رہا ہے، اس طرف جو ہے ہی نہیں کچھ، لیکن وہاں پر سوچا جا رہا ہے نہیں جی سڑکیں دھل گئی ہوں گی، خون دھو دیا ہے، وہ جی لاشیں غائب کر دی ہیں۔ لاش تو پانی بھی غائب نہیں کر سکتی، پانی میں کوئی ڈوب جائے نا، آگ میں جل جائے، اس کی بھی باقیات ہوتی ہیں، اس کی بھی ہڈیاں ہوتی ہیں، اس کی بھی پھولی ہوئی لاش پانی پہ کہیں نہ کہیں برآمد ہو جاتی ہے، تو یہ چیز چھپ نہیں سکتی۔ موت ایسی چیز ہے، جب کسی کو آ جاتی ہے یا کوئی اس دنیا میں سے جاتا ہے، اس کا چند لوگوں کو ضرور پتہ چل جاتا ہے، اس کے لواحقین کو پتہ چلتا ہے، اس کے آس پاس جو دوست ہیں یا جو اس کے ساتھ وہاں موجود تھے، ان میں سے کوئی نہ کوئی تو بچا ہوگا نا، کوئی نہ کوئی تو گرفتار ہوگا، کوئی نہ کوئی تو بتائے گا نا میرے ساتھ والے کو گولی سر پہ لگی، ٹانگ پہ لگی، بازو پہ لگی۔ چلی ہوں گی لوگ گولیاں، میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 100% کہا جائے کہ نہیں چلی تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ چلی ہوں گی، اور وہ چلانی پڑتی ہیں جب مقابل میں بھی آپ کے گولیاں لے کے کھڑے ہو لوگ۔ یہ یاد رکھیں کہ جب کسی کا اثر و رسوخ کہیں پر پھیل جاتا ہے نا، تو وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے ایک سسٹم بنا دیا ہوتا ہے، اس میں آپ نے لوگ اپنے پلانٹ کر دیے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایک خاص سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جب وہ کلٹ کی شکل میں ہوتے ہیں، جب وہ ایک عقیدے کی شکل میں آ جاتے ہیں، تو پھر ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ آپس میں بھی بڑے رابطے میں ہوتے ہیں، اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو تھوڑے سے لوگ بھی ہوں نا، لیکن وہ اگر ایک موضوع پر اکٹھے ہیں اور ایک بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو وہ بہت بڑا گٹھا بن جاتا ہے، اور وہ طاقت ہوتی ہے، کیونکہ وہ حقیقتاً ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، دراصل وہ اپنی مدد کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے جیسے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پھیلاؤ ہو چکا ہے، یہ عدلیہ میں بھی ہو چکا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہو چکا ہے، یہ اور جو ہماری جتنی بھی مختلف محکمے ہیں، مختلف ادارے ہیں، ان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک خاص سوچ رکھتے ہیں، تو ان کی سوچ کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ ایسے اقدامات کریں کہ وہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہیں، اور اگر وہ پازیٹیو ہیں، اگر وہ اچھی بات کو کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو کرنے دیں، ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے، لیکن نیگیٹو بات والے کا بھی حق تو خیر ہوتا ہی ہے، اس کا ایک نظریہ ہے، ٹھیک ہے وہ کرے، لیکن جب وہ زد میں لاتا ہے نا آپ کے ملک کو، اور جب وہ آپ کے جو دوست ممالک ہیں ان تک پہنچتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کسی طرح سے آپ کا جو معاشی سرکل ہے
وہ کمزور پڑ جائے اور لوگ مشکلات میں آئیں، اس وجہ سے مشکلات میں آئیں کہ ہمارے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا جائے اور ہمیں آزادی دے دی جائے. یہ تو وہ ڈبل ٹرپل ہو گئی نا، بلکہ ڈبل ٹرپل ہو گیا کہ آپ ایک طرف پہلے اقتصادیات کو کمزور کر دیں، پھر لوگوں کو معذور کر دیں، اور اس کے بعد پھر آپ خود آزاد ہو جائیں تاکہ آپ کو ان معذور لوگوں پہ جو پہلے سے ہی معذور تھے، مزید ان کو جو لنگڑا لولا کر دیا گیا اس نظام کو اور لوگوں کو، ان کے اوپر آپ پھر سے بیٹھ جائیں. اور آپ کو سلام کرنے والے، سلوٹ کرنے والے پہلے سے ہی وہاں موجود ہیں، تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ پھر بچنے کے لیے بڑے سنگین اقدامات کی ضرورت ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ہوش کے ناخن نہ لیے گئے تو یہ ناخن ہمارے گریبانوں میں اور ہمارے حلق تک جو ہے نا یہ پہنچ جائیں گے. معاشرے میں بگاڑ جو ہے نا وہ عمومی طور پر پھیل چکا ہے. گھر گھر کی یہ کہانی ہے کہ سونے اور اٹھنے کے لوگوں کو پتہ نہیں آداب کا. اس کے بعد قدرت کے ساتھ ان کی کھلی جنگ ہے. کھلی جنگ جب آپ قدرت کے ساتھ لڑتے ہیں، آپ اس کی طرف سے منہ موڑتے ہیں نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قدرت منہ نہ بھی نہ موڑے تو آپ نے منہ موڑ لیا تو سمجھے آدھا کام تو آپ نے کر دیا. اور پھر جب قدرت منہ موڑتی ہے تو وہ پھر 100% آپ کو نیست و نابود کر دیتی ہے. نہ آپ معاشی طور پر مستحکم رہ سکتے ہیں، نہ جسمانی طور پر رہ سکتے ہیں، نہ ذہنی طور پر رہ سکتے ہیں. ہر طرح سے آپ مفلوج لوگ ہو جاتے ہیں. اور پھر جو نسل اگلی آپ لا رہے ہیں، جیسے وہ میرے ایک دوست چائنا کا مال کہتے ہیں، چائنا کا مال خیر اچھا بھی ہوتا ہے، ان کو ایسے ہی ہم نے بدنام کر دیا ہے. وہ چائنے کی نسل کا یہ مطلب ہے کہ یہ اس کا کوئی بار اعتبار نہیں، چل گیا تو چل گیا، نہ چلو تو نہ چلا. وہ جو عمر کی حد میں کہہ رہا ہوں نا، جو 35 پر آ گئی ہے پاکستان میں، وہ بڑا سنگین الارم ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ جو پرانے لوگ تھے وہ کہاں تک گئے اور کہاں تک جا رہے ہیں. 95 96 تک کے لوگ تو میں دیکھ رہا ہوں ابھی ہے موجود، کچھ لوگ بہت 2 4% رہ گئے ہیں، باقی تو وہ سارے ہی اب کنگڑ مال، جو میں کنگڑ مال ہی سمجھتا ہوں جو نیا آ رہا ہے. ان میں نہ جسمانی طور پر طاقت ہے، نہ ذہنی صلاحیت ہے، نہ ان کو سمجھ بوجھ ہے، نہ وہ انکار سننے کے عادی ہیں. انکار ایک بہت بڑی طاقت تھی. اسی انکار سے اس دنیا کا آغاز ہوا تھا. جو میں نے شروع میں اس گفتگو کے درمیان میں نے بات کی شروع میں، وہ یہی تھی کہ ایک انکار سے یہ جو یہ دنیا کا نظام سارا وہ شروع ہوا. اور پھر اسی کی تکرار کہ ہاں یا نہیں، ہاں یا نہیں. تو ہاں یا نہیں کے اندر اس تکرار میں یہ سلسلہ چلا آگے کی طرف، اور یہ چلتا رہے گا جب تک یہ دنیا آباد ہے، تب تک چلتا رہے گا. لیکن وہ ہم جو اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں، وہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ یا قدرت باری تعالیٰ جو قدرت کا جو مالک ہے، اس کے پاس تو سارے اختیار ہیں نا، وہ تو سمجھتا ہے سب چیزوں کو. لیکن میرا خیال اس نے بھی ایک آٹومیٹک سسٹم بھی بنایا ہے دنیا کے لیے. بار بار نہیں دیکھتا کہ کہاں کون بیٹھا ہوا ہے. اس آٹومیٹک سسٹم میں وہ اس نظام کو چلا رہا ہے کہ جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. تو غور کیجئے اس بات کی طرف. ایک آخری پہلو کی جس کی نشاندہی میں اس ولاگ میں کرنا چاہتا ہوں، وہ بہت اہمیت رکھتا ہے. وہ یہ ہے کہ اس بار آپ بال بال بچے ہیں. وہ جو جلوس سے بھی آگے جو 200-250 لوگ تھے، وہ آپ کے نہیں تھے، نہ ہی ہمارے تھے، نہ آپ کے تھے. اور وہ جو ادارے ہمارے ہیں، تحقیقاتی ادارے، ان کو پتہ چل چکا تھا. انہوں نے اس اجتماع کو، جو اگلا اجتماع تھا، جو اگلے لوگ تھے، ان کو بڑے پیار سے انہوں نے گھیرا ڈالا. اور گھیرا ڈالنے کے بعد ایک بڑا وہ کر کے اس کے اوپر اسٹرائک کر کے اس کو بڑی خیر و خوبی سے اس کو ختم کیا ہے. اب وہ جو لاشیں کہہ رہے ہیں نا گم ہو گئی ہیں، اگر اس بات میں کچھ صداقت ہے بھی ہے، یعنی کہ میرا بھی ایک دماغ ہلکا سا مانتا ہے اس بات کو، تو وہ انہی لوگوں کی ہیں، یا وہی لوگ ہیں جو 70-75 لوگ گرفتار بھی ہیں، اور ہو سکتا ہے 100 کے قریب یا جو بھی تعداد بتائی جا رہی ہے، وہ ان لوگ جو جن کی کھوپڑیوں میں یہ گولی ماری ہو گئی ہو. یہ خیال ہے، یہ سچ نہیں ہے. اور اس سچ کو بھی ثابت کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، کیونکہ یہ وہ مال مسروقہ ہے جس کی نہ تو تحریک انصاف قبولیت کر سکتا ہے کہ یہ ہمارے بندے ہیں جن کے یہ نام ہیں، نہ تو ان کے پاس ناموں کی لسٹ اگر ہوگی بھی تو وہ پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ مال ہے جس کے اصل مالک بھی جو ہیں، جو اصل مالک اس مال کے ہیں، وہ بھی اس کی نشاندہی نہیں کریں گے. کیونکہ وہ کیسے کہیں گے کہ ہم وہاں پر موجود تھے، اور یہ کیسے کہیں گے کہ وہ ہمارے ہیں.
تو یہ وہی مال ہے جو آپ نے لوٹ کھسوٹ کر کے آپ نے کہیں سوئٹزرلینڈ کے بینک میں یا کہیں آف شور کمپنی بنا کے پیسہ رکھا ہوا ہے، اور پھر وہ جب آپ ختم ہو جاتے ہیں یا آپ کہیں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ اس کو وائٹ نہیں کر سکتے نا، آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ اتنے ارب روپے میرے ہیں، یہ اتنے خرب میرے ہیں، تو وہ پھر اوتر نکتر مال جاتا ہے اور وہ بینک والے کھا جاتے ہیں۔ وہ بینکوں کی اصل کمائی اسی بنیاد پر ہی ہے کہ وہ مال جو ہے نا، مال مسروقہ کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔ ادھر بھی جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کا کوئی مالک نہیں۔ اس کے تو اگر مالک بن جائے تو یہ تو اربوں روپیہ تو آپ کو ان کو وہ دینا پڑ جائے گا، جو ان کا جو دیتے ہیں موت کے بعد۔ جی بالکل، یہی وہ حرام کا مال ہوتا ہے جس کا نہ کوئی آگا ہوتا ہے، نہ کوئی پیچھا ہوتا ہے، نہ کوئی مائی ہوتا ہے، نہ باپ ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی یہ لوگ جو تقریب کار جو شامل ہوتے ہیں آ کر، ان کے اپنے مقاصد بھی ہوتے ہیں اور یہ دوسروں کے مقاصد بھی پورے کرتے جاتے ہیں، لیکن جب یہ ادھر ادھر ہوتے ہیں تو پھر ان کا کوئی لواحقین کوئی نہیں ہوتے، کیونکہ نہ انہوں نے ماننا کہ ہم نے اپنے بندے بھیجے تھے اور نہ انہوں نے ماننا کہ یہ ہمارے بندے ہیں۔ ہاں، جہاں تک یہ بات ہے کہ 100 سے زیادہ اموات ہیں اور 200 سے زیادہ شدید زخمی ہیں، یہ بالکل درست بات ہے، اور یہ ضلع جو ہے اپنا خیبر پختونخوا کے پورم ایجنسی ہے، وہاں پر پارا چنار کا علاقہ ہے، وہاں کے یہ لوگ ہیں، اور جن کا کوئی والی وارث ان کا بھی نہیں ہے، خیر نہ ہی ان کا کوئی پچھ پرتیت کرنے والا ہے۔ ان کو دیں پیسے، آپ نے جو دینے ہیں نا ان کو دیں، وہاں کا مسئلہ سالو کریں۔ اور جو ہوا میں ہے، یہ جو میں اس کو ہوا ہی کہتا ہوں، یہ نیٹ کا جو معاملہ ہے نا، جتنے یہ میڈیا جو آپ کا جو ہے، سوشل میڈیا جو ہے، یہ ہوا ہے۔ اس پہ جو چیزیں ہیں وہ تو ابھی تک ہوا میں ہی ہے نا، جب تک ان کا کوئی پتہ نہیں چلے گا، آگا پیچھے نہیں پتہ چلے گا کہ ان کے لواحقین نہیں آئیں گے، ان کے دوست احباب جو ان کے ساتھ آئے تھے وہ نہیں بتائیں گے کہ یہ ہے، اس وقت تک تو وہی جو 5-6 لوگ ہیں وہی ہیں، اور وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو جہاں تک یہ پہنچایا گیا معاملے کو، تو پھر اتنا تو ہونا تھا نقصان، لیکن ابھی یہ مزید اٹیمپٹ کریں گے اور مزید نقصان کا اندیشہ ہے، کیونکہ ان میں ایک ہی خوبی ہے جس کو میں بھی مانتا ہوں کہ یہ ہار ماننے والے نہیں ہیں، اور جو ہار نہیں مانتا، چاہے وہ بدی کی طاقت ہے چاہے وہ بھلائی کی ہے، وہی سرخرو ہوتی ہے، وہ اپنے مقاصد میں سرخرو ہو جاتی ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ رحم و کرم کرے ہم پر، کیونکہ اسی نے کرنا ہے رحم، ہم نے تو اپنے طور پر کوئی اتنی کوشش نہیں کرنی۔ جو حالات ہیں وہ ایسے ہی جو کہ تو ہی چلتے جائیں گے، ابھی تک تو کچھ نظر نہیں آ رہا، راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن یہی ہے کہ نوجوان نسل میں سے اگر 2-4 لوگوں کی دل میں بھی میری بات اترے گی اور وہ کہیں اس کو پھر آگے سے پھیلائیں گے اس بات کو کہ ہم نے کس طرح سے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے، تو شاید ہمارے یہ چند لفظ جو ادا کیے ہیں ہم نے، اتنا فالتو وقت تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ چلیں آپ لوگوں کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر، اپنے دل کی آواز کو ہم نے بیان کیا ہے یہاں پر، تو اس کا کوئی فائدہ ہو جائے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں کچرے میں بھی کوئی کاغذ گرا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی بات اچھی لکھی ہوئی ہے، اور اس کو اٹھا کر کوئی اس کاغذ کو بھی پڑھ لیتا ہے اور اس میں سے کوئی چیز کو اخذ کر کے اس علم کو عمل کی شکل دیتا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے، تو وہ کاغذ بھی جو پرزہ چھوٹا سا ہوتا ہے وہ بھی اپنا ایک اثر چھوڑ جاتا ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری بات میں بھی اثر تو ہے، اور یقیناً یہ کسی کی ذاتی دشمنی یا کوئی ذاتی پسند ناپسند کا سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ہم بھی چاہتے تھے کہ یہ نئی طاقت ہم میں آئی آج سے 10-15 سال پہلے، اس سے کچھ فائدہ ہوتا اور ہونا چاہیے تھا۔ یہ ان کی بھی بدقسمتی ہے جو لائے، اور جو آئے ان کی تو بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی کو بڑا مقام عطا نہیں کرتا، کوئی وجہ ہی ہوتی ہے تو اس کو سامنے لاتا ہے، لیکن وہ پھر شیطانی اگر عمل میں آ جائے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، قدرت کا تو کوئی نقصان نہیں ہونا۔ قدرت نے تو وہ پانی نے راستہ بنانا ہی بنانا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بنے گا، پانی کا راستہ جو ہے نا وہ بنے گا، اور امید تو بڑی ہے، لیکن نہیں بھی ہے امید، کیونکہ جو بے سر و سامانی کا عالم ہے، جو ہماری نوجوان نسل ہے، اس سے بہت میں مایوس ہوں۔ چند ایک بچے ہیں جن کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے، اور ان کی کارکردگی کو دیکھ کر، ان کے خیالات کو سن کر خوش ہوتا ہے دل، لیکن وہ بس آٹے میں نمک کے برابر ہیں، اور یہ آٹا ہونا چاہیے، نمک کے برابر برائی ہونی چاہیے۔ اسی دعا کے ساتھ اس بات چیت کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی۔ آج کے لیے خدا حافظ۔